پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کے عروج پر اختتام نہ جانے کب ہوگا۔ مذہبی انتہا پسندی اور اللہ اکبر کی تکبیر لگا کر مسلمانوں کو ذبح کیے جانے کا رواج آج تک دور یزید سے جاری ہے۔ یہ سینہ کوبی اور لبیک یا حسین کی صدائیں پارا چنار کے نہتے شیعہ مسلمانوں کے قتل عام پر ملک کے مختلف شہروں پر احتجاجی دھرنے کے صورت میں دیے جا رہے ہیں۔ کسی بھی مظاہرین کے ہاتھ میں نہ خنجر، نہ ڈنڈا اور نہ ہی تلوار، نہ جدید اسلحہ، یہ خالی ہاتھ اٹھا کر پاکستان کی ریاست کو شکایت کر رہے ہیں کہ ہم بھی آپ ہی کے شہری ہیں اور اس ملک کے وفادار شہری کے طور پر جانے پہچانے جاتے ہیں، اور ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور ہمارے گلے کاٹے جا رہے ہیں۔ 77واں دن گزر چکا ہے کہ آج تک پارا چنار کے راستے بند ہیں اور پارا چنار کے شہری محصور ہیں۔ محصور اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ان کے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ بچے ادویات نہ ہونے کے باعث دم توڑ رہے ہیں، بڑے سخت سردی اور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، لیکن انہیں ادویات فراہم نہیں کی جا رہی۔ بالآخر عوام احتجاج نہ کرے تو کون سا راستہ اپنائے؟ عوامی رد عمل کا ان حکمرانوں پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی نہت ضلع کرم پارا چنار کے مظلوم شہریوں کے ساتھ عوام نکل پڑی ہے اور پاکستان کے اہم بڑے شاہراہ بند کر دیے گئے ہیں۔ سندھ میں تو چپے چپے پر احتجاج ہے، لیکن ملک بھر کے گلگت بلتستان ہو، اسکردو ہو یا کشمیر ہو، وہاں پر بھی احتجاج ہو رہا ہے۔ کسی ایمبولنس کو نہیں روکا جا رہا اور کسی مریض کو پریشان بھی نہیں کیا جا رہا۔ اس کے لیے راستے بھی کھلے ہیں اور مریضوں کے لیے راستے بھی دیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ خود دھرنا دینے والے بھی ایک مریض کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کا ریاست کے پاس اگر علاج ہے تو وہ کرے۔ ریاست کوشش نہ کرنے کے برابر جرگے بھی کرواتی ہے، ایپیکس کمیٹی کے اجلاس بھی بلواتی ہے، لیکن نہ جانے ان کے فوائد اور افادیت عوام تک نہیں پہنچتی۔ پارا چنار کے شہری جن پر سڑکوں سے گزرتے ہوئے حملے ہوتے ہیں اور نہتے فلسطینیوں کی طرح انہیں ذبح اور قتل کیا جاتا ہے، لیکن ریاستی رٹ وہاں پر نظر نہیں آ رہی۔ ریاست کا دباؤ ہے کہ پارا چنار کے یہ افراد اسلحہ قومی ملکیت میں جمع کروائیں اور پھر بے یار و مددگار ہوتے رہیں اور ان کو اسی طرح ذبح کرتے جائیں اور یہ موت کے منہ میں دھکیلے جائیں۔ اس مرتبہ بھی پارا چنار کے نہتے مظلوم لوگوں کو تنہا اسی لیے ریاست نے چھوڑا ہے کہ ان پر کسی کا دباؤ ہے۔ افغانستان اور داعش ان نہتے پارا چنار کے شہریوں کو قتل کرنے پر تلی ہوئی ہے اور ریاست انہیں تحفظ فراہم نہیں کر رہی۔ ریاستی ادارے اپنی رٹ کھو بیٹھے ہیں اور مجبوراً یہاں ملت جعفریہ کے مختلف رہنماؤں کی کال پر، جس میں علامہ ساجد علی نقوی اور ISO کے علاوہ MWM، شیعہ علماء کونسل اور دیگر جماعتوں کی جانب سے احتجاجی دھرنے دیے گئے ہیں۔ کراچی کے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد، پشاور میں دھرنے جاری ہیں۔ لاہور میں بھی دھرنے دیے جا رہے ہیں۔
سندھ کے مختلف اضلاع میں کراچی سمیت دھرنے دیے جا رہے ہیں۔ انہیں مظاہرین کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ پارا چنار کے نہتے شہریوں کو ریاست انصاف فراہم کرے اور نوجوانوں کے گلے کاٹ کر انہیں 14 سے 15 ٹکڑوں میں تقسیم نہ کیا جائے۔ یہ 1985 سے لے کر آج تک تقریباً 6000 سے زائد افراد پارا چنار کرم ایجنسی جو شمالی علاقہ جات کہلاتی ہے وہاں پر قتل ہو چکے ہیں۔ 1985 سے لے کر آج تک فرقہ واریت کی جو آگ ضیاء الحق کے دور میں شروع کی گئی تھی، جس کے ثمرات آج لوگوں کے گلے کاٹ کر ان کو مل رہے ہیں۔ ریاستی رٹ جو کبھی بھی ان علاقوں میں قائم نہ کی جا سکی ہے اور نہ ہی کہیں پر نظر آ رہی ہے، نہتے لوگوں کو قتل کرنا اور بے بسی کا مظاہرہ کیے جانے کے خلاف یہ بچیاں بھی سراپا احتجاج ہیں۔ اسکردو، پارا چنار اور دیگر علاقوں میں قتل عام کے خلاف آج دوسرا روز ہے کہ عوام، بچوں سمیت خواتین اور بزرگ سراپا احتجاج ہیں۔ یہ احتجاج نہ صرف سندھ میں ہے بلکہ پاکستان کے علاوہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور دیگر علاقوں تک پھیل چکا ہے۔ شاہراہیں بند ہیں لیکن حکمران اس پر کوئی رد عمل دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ادویات کی کمی کی باعث 100 سے زائد بچے ہسپتالوں میں دم توڑ گئے ہیں اور اسپتالوں میں ادویات نہ ملنے کے باعث بچوں کے مزید اموات ہونے کا امکان ہے۔ یہاں پر لاش رکھ کر دھرنا دینا اور ان لاشوں کے ساتھ ان کے ورثاء کے جو آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو ہیں وہ بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پوچھنے والے کہاں ہوتے اور کیوں آتے؟ کیونکہ اسی قوم کے ساتھ کسی کی ہمدردی نہیں ہوتی۔ احتجاج آخری حل ہے اور احتجاج کے علاوہ کوئی راستہ نہ بچے تو عوام یقیناً دھرنوں کا سہارا لیتی ہے۔ یہ دھرنے پاکستان کی ریاست اور پاکستانی اداروں کے لیے ایک سبق آموز ہے کہ آپ ہمیں ایسے تنہا چھوڑ رہے ہیں جیسے ہم پاکستان کے شہری بھی نہیں اور نہ ہی پاکستان سے ہمارا کوئی تعلق ہے۔ پارا چنار ہو، گلگت بلتستان ہو یا دیگر جو خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں، وہاں پر قتل عام اور قتل گیری کے واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ نہتے معصوم شہریوں کا قتل ہو رہا ہے اور قتل کے بعد ان کے ورثاء کے کوئی آنسو پوچھنے والا بھی وہاں نہیں پہنچتا۔ یہاں پر اشیاء خورد و نوش کی قلت ہے اور لوگ بے یار و مددگار بھٹکتے رہتے ہیں، لیکن ریاست ان سے پوچھتی نہیں ہے اور حکمران کہتے ہیں کہ ریاست ہوتی ہے ماں جیسی۔ اب اگر ماں جیسی ہو تو بچے بھوکے سو جائیں تو ریاست ماں ہوتی تو یقیناً اپنے بچوں سے ضرور پوچھتی کہ آپ کی تکلیف کیا ہے۔ یہ تکلیف حکمرانوں کو نظر نہیں آ رہی۔ سینہ کو بھی اور ماتم اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ حکمران بے بس ہو چکے ہیں اور انہی بے بسی پر لبیک یا حسین اور سینہ کو بھی کی جا رہی ہے کہ ہمارے حکمران گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں اور بہرے بھی ہیں۔ ان حکمرانوں کو شاید یہ علم ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی زیادتی جو ہو رہی ہے اس سے ختم کرنے کے لیے کوئی اقدامات بھی اٹھائے جانے تھے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ جو کہتے ہیں کہ پارا چنار کے شہریوں کے لیے احتجاج سندھ میں نامناسب ہے اور سندھ میں احتجاج نہیں ہونا چاہیے۔ اب مراد علی شاہ کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ درد وہاں ہوتا ہے جہاں آگ بھڑکتی ہے یا آگ بجھتی ہے۔ درد وہاں ہوتا ہے جہاں واقعات نمودار ہوتے ہیں اور پڑوسی کا فرض ہوتا ہے کہ اس درد کو سمجھتے ہوئے
اپنے درد سمجھ لے اور اسی درد کو اپنے دل میں سما لے، اور اسی درد کو اپنی دل میں جب سمایا جاتا ہے تو احتجاج اسی کے لیے ہوتا ہے۔ مراد علی شاہ جس جماعت سے تعلق رکھتا ہے وہ خود بھی ان عقوبت خانوں سے گزری ہے اور ان زیادتیوں کا شکار ہوتی رہی ہے، اور ان کی قائدین کو انہی دہشت گردوں کے ہاتھوں سے قتل کیا گیا ہے۔ اب مراد علی شاہ کو ایسے الفاظ بولنے کے لیے کم از کم اپنی قائدین کی شہادتوں کا داستان ہی پڑھ لینا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو کسی دور میں مظلوموں کی جماعت کہلاتی تھی، لیکن اب افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ بھی نون لیگ اور دیگر جماعتوں کے ڈنگر پر چل پڑی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو کسی دور میں انہی مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے ہر کوشش کرتی تھی، لیکن اب ان کی کوششیں بھی کسی کام کی نہیں اور کوششیں کر بھی نہیں رہے۔ مسلم لیگ نون پر ہمیشہ یہ لیبل لگا ہے کہ یہ دہشت گردوں کو پران چڑھاتی ہے، اور انہی سے توقع رکھنا جیسے بیروں سے یا آنکھوں کے نابین سے نور مانگنا۔ مسلم لیگ نون کئی دہشت گرد جماعتوں کی سرپرست رہی ہے، ان سے اس طرح کی توقعات نہیں کی جا سکتی۔ تحریک انصاف بھی خیبر پختونخوا میں تیسری مرتبہ حکومت کر رہی ہے، لیکن تحریک انصاف کے قائدین بھی امن و امان قائم کرنے میں ناکام اور قاصر ثابت ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف جس کو تیسری مرتبہ اقتدار ملا ہے خیبر پختونخوا میں، لیکن پارا چنار اور دیگر شمالی علاقہ جات میں امن